حاصل سلوک یہ ہے کہ انسان ذکر کثرت سے کرے تاکہ مخلوق سے انقطاع ہو جائے۔ قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ اب اگر کوئی پوچھے جی رب کا نام کیا، تو رب کا نام اللہ ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کتنا کہ تبتل نصیب ہو جائے، تمہیں مخلوق سے دل کٹ جائے، ہٹ جائے۔ حضرت بابجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کا نچوڑ یہ ہے، کلمے کا نچوڑ یہ ہے، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو، کہ مخلوق کے ساتھ تعلق دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سلوک کا نچوڑ ہے، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ۔ جو مخلوق سے کٹے گا ہی نہیں، وہ اللہ سے کیسے جڑے گا؟ بھئی ایک پرندے کو آپ نے پاؤں میں دھاگا باندھا ہوا ہے، کہاں اڑے گا؟ کوشش بھی کرے گا تو پھڑ پھڑائے گا، وہیں رہے گا۔ اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندھا ہوتا ہے، وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے۔ کون کون سے دھاگے ہیں؟ بزرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا، وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے۔ دشمن کے 4 حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا، دنیا کی رنگینیاں۔ نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبۃ خضرۃ، بڑی میٹھی، بڑی سرسبز۔ صاف ظاہر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے، سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا۔ اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا، جتنی اللہ دے دے اور زیادہ، پھر دے دے پھر اور زیادہ۔ چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا۔ ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ لمبی امیدیں ہیں۔ میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں، لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں۔ اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں، اب ایک پلانٹ لگ گیا، اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں۔ ایک دکان کامیاب، اب دوسری دکان میں مصروف۔ ایک ملک میں برانچ کامیاب، اب دوسرے برانچ میں مصروف۔ لمبی امیدیں، اس کی حد نہیں ہے۔ تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے، جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے۔ پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے، پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے، پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے۔ حد نہیں ہے کوئی، اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے۔ انتہا نہیں ہے اس کی۔ تو دیکھیے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے، اور لمبی امیدوں میں پڑھ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ تو جو چیز موت سے غافل کرے وہ دشمن۔ تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا، اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے،
سمیٹے، ابھی سمیٹ نہیں پاتا کہ موت پہلے آ جاتی ہے، جانا پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وجہ کیوں؟ یہ اللہ سے بندے کو غافل کر دیا ہے، اللہ کو بری لگتی ہے۔ امتحان ہے نا، اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے، بندہ لذتوں میں مصروف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی، فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا، کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑھے، کنواں قریب تھا، اس نے کہا میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا۔ جب نیچے دیکھا تو کنویں کے پانی میں ایک سانپ تیر رہا تھا، اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے نا، میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں، تو کنویں کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا۔ اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا، اور پریشانی۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتا نظر آیا، مکھیاں نہیں تھیں مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا ذرا چکھوں تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کا لگا کے جو منہ میں ڈالا تو وہ تو بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار۔ اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا۔ جب شہد چاٹنے میں لگ گیا، نہ اسے شیر یاد ہے، نہ اسے سانپ یاد ہے، نہ اس کو سفید کالا چوہا یاد ہے، بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا یہی معاملہ، موت تیرے پیچھے شیر کی طرح لگی ہوئی ہے، اور قبر کا عذاب سانپ کی طرح تیرے انتظار میں ہے، اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے، اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہا ہیں جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے، اور تو شہد چاٹنے میں لگا۔ اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، موت یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن ہمارا، دشمن کے لفظ میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ شین، شین سے شیطان۔ یہ بدبخت ہمارا پکا دشمن ہے۔ رب کریم نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو پکا دشمن ہی بنا کے رکھو۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، انسان بھی ایسا ہی عمل کرے کہ یہ بھی دھتکارا جائے، چنانچہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے۔ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کروائے کہ جس گناہ سے ایمان ختم ہو جائے، یہ ٹارگٹ ہے۔ وہ کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بدخواہ ہوگا۔ اور یہ بھی مصیبت کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ نوجوان سوچتے ہیں کبھی نظر آ جاتا تو چلو جو جوتے ہم بھی لگا لیتے، لیکن نہیں، وہ دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ پھر اس کو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں، ہمیں تو ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں سونے کی، نہ اسے سونا نہ اسے کھانا پینا۔ وہ بدبخت بنفس خبیث ہر وقت ہمارے ساتھ موجود، بہکانے کے لیے۔
پھر اس کی عیال بھی بہت ساری ہے. چنانچہ ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے غیر محرم عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے ساتھ 70 شیطان پیچھے چلتے ہیں. اب ایک ایک کے ساتھ 70 شیطان، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انسان کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتے رہتے ہیں، یہ گناہ. وہ مزین کر کے اعمال کو پیش کرتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے. کہ تیری نیکیاں تو بہت اچھی ہیں، تو بہت کچھ کر رہا ہے. چنانچہ خواب میں کوئی اچھی صورت دیکھ لیتے ہیں اور خواب میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو بڑے فریفتہ ہوتے ہیں، حالانکہ فرض نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. اب جس بندے کی فرض نماز قضا ہو اور وہ خواب میں کسی اچھی صورت کو دیکھ کے یہ خیال کر لے کہ مجھے دیدار ہوا، اور اس پہ وہ اپنا مرید بن جاتا ہے، اپنے نفس کا مرید، خود پہ فریفتہ ہوتا ہے، میں جی زیارت کر چکا ہوں. یہ خواب و خیال ہیں، حقیقت میں تو فرض ضائع ہو رہے ہیں نا. تو اس لیے شیطان دھوکہ بڑا دیتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے. اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. حضرت عبد الثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر کوئی ملنے کے لیے جائے تو کئی مرتبہ راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ دوست کے گھر نہیں جانے دیتا. دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کتے کو دیکھ کے واپس گھر آ جائے تو دوست کی ملاقات ختم. دوسرا یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنے لگ جائے تو بھی وقت نکل جائے گا ہاتھ سے. اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس دوست کو کہے کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں، تو وہ کتے کا نام لے کے پکارے گا. ہم نے دیکھا مالک جب کتے کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں نا، وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے کا ایک کتا ہے، رکاوٹ ہے. ہم نہیں اس سے لڑ سکتے، اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑا لے. اس لیے رابعہ بصریہ اتنی خوبصورت دعا کرتی تھی کہ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے. کیا خوبصورت دعا ہے. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. تو اللہ تعالیٰ پھر روک دیتے ہیں. اس لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی تھی نا میں بہکاؤں گا، سب کو ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ دیکھیں اکثر تیرے ناشکرے. اللہ نے فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان جو میرے بندے ہوں گے نا تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا. تو اللہ بچا لیتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے. تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. پھر یہ جو کرین ہے نا، یہ برا ساتھی، یہ پھر اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان کو خاسرین میں سے بنا دیتا ہے. تو شیطان سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں حضرت مولانا عبد الشکور صاحب اور ان حضرات کو فرمایا کہ یاسین پڑھو، تو یاسین پڑھنے لگ گئے. پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو بتلایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، اس کو بھگانے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کروائی. آپ بتائیے ایسے کاملین کے آخری وقت میں بھی یہ ٹلتا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحے میں شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں
اور حضرت جواب میں فرماتے ہیں لا، پھر کہتے ہیں لا۔ جب چند دفعہ لا کہا تو شاگرد بڑے کنفیوز کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ نے کیا صحت کچھ بہتر ہو گئی تو شاگردوں نے کوسچن پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ صرف لا پڑھ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے چلا گیا، اور میں کہہ رہا تھا لا، ابھی نہیں۔ اے شیطان بدبخت، جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تیرے مکر سے امن میں نہیں۔ تو آخری لمحے تک ہمیں یہ خطرہ سر پہ ہے۔ چین کی بنسی دنیا میں نہیں بجا سکتے کہ جی اب پرواہ نہیں ہے، فکر لگی ہوتی ہے۔ تو شیطان دشمن ہے، اس لیے اس سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو پہلا دشمن دنیا اور دوسرا دشمن شیطان، تیسرا دشمن میم کے حرف سے بنے گا، اور میم سے مراد مخلوق۔ مخلوق سے کیا مراد؟ نفسانی محبتیں، کبھی ادھر پھنس گئے کبھی ادھر پھنس گئے، اور یہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، سب انسان کو اللہ۔ اور یاد رکھنا کہ جو شخص ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے نا، اس پر جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اور بولتا ہے، پھر اتنے جھوٹوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں۔ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فسق و فجور کی زندگی میں تھا تو میری بات نکل گئی، تو والد نے مجھے بلایا اور ڈانٹ رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے، تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر! اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے صرف والد کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو مجھے کلمے پہ موت نہ آئے۔ یہ ناجائز تعلقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں یہ دشمن ہیں۔ تو پہلا دشمن دنیا، دوسرا دشمن شیطان، تیسرا دشمن مخلوق، اور چوتھا دشمن نون سے نفس انسان کا، ہمارا اپنا نفس۔ یہ بھی بدبخت ہے ہمارا اور دشمن بھی ہمارا ہے۔ قاضی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ میں نے پوچھا اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو دور کر لو اور میرے تک آ جاؤ۔ تو نفس کو قابو کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی خواہشات کو توڑنا، یہ اہم ہے۔ اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، ہم نفس کے پجاری بنے پھرتے ہیں۔ یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے، یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے۔ تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس نفس کو ہم پال پال کے موٹا کر رہے ہیں وہ نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے انتظار میں ہے۔ تو نفس بھی ہمارا دشمن ہے، اور یہ بڑا دشمن ہے۔ شیطان چھوٹا دشمن، نفس بڑا دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے مکر کمزور ہیں۔ لیکن انسان کے نفس کا جہاں تذکرہ آیا، اللہ فرماتے ہیں اور تو ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر تو بہت بڑے ہیں۔ تو شیطان کے مکر کمزور اور انسانی نفس کے مکر بہت بڑے۔
جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان غالب نہیں آ سکتا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ انسان کو شکست دینے میں زیادہ اہم کام کرتا ہے. تو اس لیے اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں. یہ خلاف شرع کام کے لیے کہے تو مت مانے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن نفس بھی ہے، دشمن شیطان بھی ہے، مگر دونوں کے آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. نفس کا مقصود مختلف، شیطان کا مقصود مختلف. نفس کا مقصود ہے لذت پانا، بس اس کو جائز لذتیں دے دو پھر بھی خوش ہے، ناجائز ملیں تو بھی خوش ہے، اس کو لذت چاہیے. تو شیطان کا مقصود لذت ہے، لطف اندوز ہونا نفس کا. لیکن شیطان کا مقصود لذتیں نہیں ہیں، وہ لذتوں میں انسان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کو ایمان سے محروم کر سکے. اس کا ہمیشہ ذہن ادھر ہے کہ ایمان سے یہ محروم ہوگی. اس لیے اگر انسان شیطان کی بات نہ مانے تو وہ ایک آئیڈیا کے بعد دوسرا آئیڈیا دے دیتے ہیں. ہمارے مشائخ نے کہا وساوس شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وساوس نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. فرق کیسے کریں؟ تو فرق بڑا آسان ہے. اگر دل میں گناہ کا خیال آیا، آپ اس کو ریزسٹ کریں، اس کا دفاع کریں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا خیال آئے گا، اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، اور آپشن آ جائے گی. اس سے بھی انکار کرو تو تیسرا خیال آ جائے گا. جب ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آئے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو یہ وسوسہ ڈال رہا ہے. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو اگر وسوسہ ڈالے کہ گناہ کرنا ہے تو اس کی مثال ضدی بچے کی مانند ہے، اس کو وہی چیز لے کے رہنا ہے جو مرضی ہو جائے. تو جب کسی گناہ پر طبیعت میں اصرار ہو، یہ نفس کی طرف سے ہے، اور جب آپشنز آئیں آگے پیچھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گرفتار کیا ہوتا ہے. ان چاروں گرفتاریوں سے نجات پانی پڑتی ہے، تب پرندہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے. اب سوچئے، ہم تو چاروں کے چاروں میں گرفتار، چار دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں، کیسے پرواز کریں گے؟ اب اس پرواز کرنے کے لیے رجوع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ تعالیٰ ہی شیطان سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفس کو زیر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مخلوق کی محبتوں کو ختم فرما دے جو نفسانی شیطانی ہے. ان چاروں کو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو اب غور کیجئے کہ اگر ہم ان چاروں میں کسی ایک میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پرواز ہی شروع نہیں ہوئی. اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خوب مجاہدہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ان چار دشمنوں سے ہماری جان چھڑا دی. نبی علیہ السلام نے چار چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ. اللہ تعالی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ چار کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ چار کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین
عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا۔ اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے۔ یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی 3 اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی۔ فی ذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فَإِن وَجَدْتُمُوهَا وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران، اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔
تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب سے ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھے تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے۔ ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟ بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے،
اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اسم اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ ابھی ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک تجربہ کی عرض کرتا چلوں۔ وہاں بزرگوں کا معمول اس عادت نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح قدر نہ ہو رہا ہو نا، یعنی وہ پڑھتا ہو بھول جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ نافرت نہ پیدا ہو رہی ہو۔ کئی تو لمحہ ہوتے ہیں نا بیچارے، محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ نے ایک مرتبہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود عنہ نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، قل رب زدنی علما، اسی آیت کو پوری رات گزارتے رہے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اس سے آگے پیچھے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون کی رات ہو سکے نماز کے اندر، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں اس آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر عطا فرما دے، علم کو نصیب کر جائے۔ اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی تھی، اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اس عمل کی فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ ہم کون سا دم درود والے ہیں؟ دو عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک دیا کریں۔ اگر بڑے ہو، سمجھدار ہو، تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں، تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں۔ جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو کبھی فرما دے گا۔ اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا، ہزاروں دوستوں پر آزمایا۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا، اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ کسی محفل میں اس عاجز نے اسی طرح بتایا کہ بھائی پڑھا کریں، تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے، کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ تک یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، مس کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہوں۔ تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے، تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اس لیے حرص بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، حرص پکا نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں، تو سب کے لیے یہ مجدد عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں الم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں، اللہ تعالیٰ سینے کو